السلام علیکم. اردو کہانی میں خوش آمدید. پیارے بچوں، آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے لالچی گیدڑ. اس کو لکھا ہے آفتاب حسنین صاحب نے. بہت پرانے زمانے کی بات ہے. کسی جنگل میں ایک گیدڑ رہتا تھا، بہت ہی پیٹو اور لالچی. درختوں سے جتنے پھل گرتے فوراً ہی چٹ کر جاتا. پھر بھی اس کی نیت نہیں بڑھتی تھی اور وہ پھلوں سے بھری ڈالیوں کو حسرت سے دیکھتا رہ جاتا. ایک دن ایک آم کے درخت کے نیچے وہ پہنچا، جہاں زمین پر بہت سے آم گرے ہوئے تھے اور آموں سے بھری ہوئی شاخیں بوجھ سے جیسے ٹوٹی پڑ رہی تھیں. اتنے سارے آم دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بکھرے ہوئے تمام آم چٹ کر گیا. لیکن پیٹ بھرنے کے باوجود اس کی نیت نہیں بھری. 2-4 لمبی لمبی ڈکاریں لینے کے بعد وہ آم سے بھری شاخوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے درخت پر چڑھنے کی تدبیریں سوچنے لگا. دیر تک کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی اور وہ دیوانہ سا ہو کے پیڑ کے گرد چکر لگاتا رہا. ابھی وہ پیڑ کے چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ کسی طرف سے حضرت ہاتھی تشریف لے آئے، جو بہت ہی بھوکے معلوم ہو رہے تھے. آتے ہی انہوں نے پیڑ کے پتوں پھلوں سے پیٹ کی آگ بجھائی. پھر ایک فلک شگاف چنگاڑ کے ذریعے خدا کا شکر ادا کر کے سستانے کے لیے زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں. ہاتھی کو دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا. گیدڑ کی سمجھ میں ایک بہت ہی اچھی تدبیر آ گئی. تھوڑی دیر تک وہ ہاتھی کے سونے کا انتظار کرتا رہا. پھر آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد آرام کر کے ہاتھی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا. اس کے جانے سے پہلے ہی گیدڑ ایک شاخ پکڑ کر پیڑ پر چڑھ گیا. اپنے چاروں طرف بے شمار ہرے پیلے لال آم دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پہلے کون سا آم کھائے. کبھی ایک آم کی طرف بڑھتا تو کبھی دوسرے کی طرف. دیر تک یہی کیفیت رہی اور وہ بیچارہ ایک آم بھی نہ کھا سکا. پھر اچانک ہی جیسے اس پہ جنون سا طاری ہو گیا اور وہ اندھا دھند آم کھانے لگا. قریب کے شاخ کے صاف ہوتے ہی وہ دوسرے پہ پہنچ جاتا، پھر دوسرے کے ختم ہوتے ہی وہ تیسرے پہ پہنچ جاتا، یہاں تک کہ ایسا لگنے لگا کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے گا. لیکن ابھی تو بہت سارے آم باقی تھے اور اس کی نیت بھی بھری نہیں تھی. ابھی وہ پیڑ پر موجود تمام آم کھا جانا چاہتا تھا، لیکن پیٹ میں اب گنجائش نہیں تھی. وہ پریشان ہو گیا اور سارے آم کھانے کی ٹرک سوچنے لگا. پھر ایک ٹرک اس کے سمجھ میں آ گئی. وہ ایک ایک شاخ پر جا کر آم نیچے گرانے لگا، یہاں تک کہ تمام آم جب نیچے گر گئے گیدڑ بہت خوش ہوا. اب تو سارے آم اس کے تھے اور وہ سارے آم کھا سکتا تھا. آم گرانے کے بعد اس نے اترنے کے لیے نیچے دیکھا، لیکن یہ کیا ہوا؟ ارے ہاتھی تو جا چکا تھا. اب تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا. آم کھانے کی لالچ میں وہ ہاتھی کا سہارا لے کر پیڑ پر چڑھ تو گیا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ ہاتھی کے بغیر اب اترے گا کیسے. اتنے اونچے پیڑ سے نہ وہ چھلانگ لگا سکتا تھا، نہ ہی وہ موٹے تنے کے ذریعے نیچے اتر سکتا تھا، کیونکہ تنا بھی تو اتنا موٹا تھا، نہ پکڑ کے کیسے اترتا. وہ پریشان ہو گیا اور اپنی غلطی پر بری طرح پچھتانے لگا کہ اب کیا کروں. نہ زیادہ آم کھانے کے چکر میں پیڑ پر چڑھتا، نہ ہی اس مصیبت میں گرفتار ہوتا. وہ کبھی ایک شاخ پہ دوڑتا تو کبھی دوسرے شاخ پہ دوڑ کر نیچے اترنے کی تدبیریں سوچنے لگتا. اس بھاگ دوڑ میں تمام آم ہضم ہو گئے اس کے اور پیٹ بالکل خالی ہو گیا. اور اب اسے پھر دوبارہ بھوک ستانے لگی. اب وہ ہر شاخ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جن کے تمام آم وہ پہلے نیچے گرا چکا تھا. اب تو کوئی پیڑ پہ درخت ہی نہیں بچا تھا. اس نے بولا اب میں کیا کھاؤں. اپنی لالچ میں سے بہت غصہ آیا. خیر وہ بیچارہ مایوس ہو کر ایک شاخ پہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہوا کے تیز تیز جھونکے چلنے لگے، پیڑ کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں. اب تو گیدڑ بہت گھبرایا، کبھی ایک شاخ سے لپٹتا تو کبھی دوسری شاخ سے لپٹتا. رفتہ رفتہ ہوا آندھی میں تبدیل ہو گئی اور چند لمحوں تک
اور چند لمحوں تک درخت ہوا کے شدید جھونکوں کا مقابلہ کرتا رہا، پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ جڑ سے اکھڑ کر زمین پر آ کر دھم کر کے گر پڑا۔ اور پتہ کیا ہوا؟ ایک بہت وزنی شاخ کے نیچے گیدڑ دب کر مر گیا اور اس کا کچومر نکل گیا۔ ایک طرف لالچی گیدڑ مردہ پڑا ہوا تھا تو دوسری طرف بہت سارے بکھرے ہوئے آم اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، لالچ بری بلا ہے۔